بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدینہ بنا دے یا رسول اللہ، میرا دل مدینہ بنا دے یا رسول اللہ، میرا پار سفینہ لگا دے یا رسول اللہ، میرا پار سفینہ لگا دے یا رسول اللہ، موجوں نے گھیرا یا رسول اللہ، غموں کا ہے اندھیرا یا رسول اللہ، ایک آسرا ہے تیرا یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی میرا یا رسول اللہ، نوری نوری جلوہ دکھا دے یا رسول اللہ، نوری نوری جلوہ دکھا دے یا رسول اللہ، میرا دل مدینہ بنا دے، میرا دل مدینہ بنا دے یا رسول اللہ، میرا پار سفینہ لگا دے یا رسول اللہ، سونے مدینے کی کیا باتاں، کیا باتاں، کیا باتاں، کیا باتاں، کیا باتاں، اوتے ہوندیاں نے نوری برساتاں، نوری برساتاں، نوری برساتاں، نوری برساتاں، سونے مدینے کی کیا باتاں، کرم کی نظر کر دو کٹ جان طوفانی راتاں، کرم کی نظر کر دو کٹ جان طوفانی راتاں، نوری برساتاں دکھا دے یا رسول اللہ، نوری برساتاں دکھا دے یا رسول اللہ۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء ہاں جی کوئی مسئلہ ایسا ٹھیک فوکس نہیں جا رہے ولا تجعلوا مع الله إلها آخر شارپ ہونا چاہیے بہت طرف ہو رسول
ذکر نبی کا
پاکیزہ کلام سے کرتے ہیں جناب آستانہ راوی ریان سے تشریف لانے والے جناب حافظ محمد طاہر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في
ذلك هو الفوز العظيم صدقت يا رب العالمين. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور بے ان کے واسطے خدا کچھ ادا کرے، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ ادا کرے. حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. ذکر خدا تم سے جدا چاہو ظالمو، ذکر خدا تم سے جدا چاہو ظالمو. واللہ ذکر حق نہیں کنجی صدر کی ہے. آپ نے اللہ کے پاکیزہ کلام ایک چند آیات سماعت فرمائی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب لتستوي كما يستوي الحديد اذا اصابه الماء. قيل ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. ارشاد فرمایا دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. عرض کیجئے آقا لوہے کو سیٹل کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. جب ان دلوں کو زنگ لگتا ہے اور یہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں تو آقا ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزیں دلوں کو سیٹل کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، زنگ کو دھو دیتی ہے. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو یاد رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. آج ہمارے گھر اور ہمارے سینے قرآن کے پاکیزہ کلام سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، جس سلسلے کا آج یہ پروگرام ہے اس سلسلے کا بڑی پیغام یہی ہے کہ رب سے، رب کے حبیب سے اور رب نے جو کلام ہمارے پاس بھیجا ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے. صرف سینے کے ساتھ لگایا نہیں بلکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ رب کائنات جو فرماتا ہے اس پر عمل بھی کیا جائے. اور اس اللہ کا شکر ہے کہ جب انسان خود عمل کرتا ہے اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے وہ اثر بھی رکھتی ہے. اقبال مرحوم نے کہا تھا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت برباد مگر رکھتی ہے. آج جس محلے میں، جس گلی میں، جس شہر میں بھی دیکھیں گے آپ کو سفید حمام والے سیفی آپ کو نظر آئیں گے، پاکیزہ اور منور چہروں والے نظر آئیں گے، صاف کردار والے نظر آئیں گے. یہ ایک ہی دانا اور پینا شخص کی نظر کا کمال ہے. اور ظاہر کہ اس نے دین کو اپنایا، اپنے اوپر لاگو کیا. اپنے اوپر لاگو کرنے کے بعد جب اندر سے وہ آواز نکلی تو ایک تک نہیں، دو تک نہیں، بلکہ اس خدا کا شکر ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں معاملہ بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ چکا ہے. ہمارا آپ سے بھی یہی درخواست اور یہی گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، قبر میں بھی آپ کو اللہ عزت سے نوازے، آخرت کے دن بھی آپ کو عزت سے نوازے، تو پھر راستہ وہی ہے جو بزرگان دین نے ہمیں عطا کیا ہے، جو صحابہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. اس راستے میں عزت ہے، اس میں وقار ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے عزت مل سکتی ہے وہ ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں جتنی جلدی سے اس مقام سے اپنے آپ کو ہٹائے گا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علامہ مولانا محمد امین سیفی صاحب جہاں بھی ہیں ان سے گزارش ہے، خطیب اعظم آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف جہاں بھی تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ اس کے پر تشریف لے آئیں. حضرت مولانا محمد امین سیفی صاحب جو خطیب ہیں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے
یہ عظمت مصطفیٰ کا طرز ہے اور کسی عاشق رسول کی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی مشہور و معروف کلام۔ میں دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ذوق کی خاطر کوشش کریں کہ میرے ساتھ مل کر یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ روزہ مبارکہ کا تصور رکھ کے یہ سرکار کی بارگاہ میں میں بھی غلام آپ سب التجا کریں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا
صوفی باصفا غلام مرتضی صاحب کی نعت سماعت فرما رہے تھے.
والا حضرت کا کلام آپ کے گوش گزار کر رہے تھے. ابھی میں دعوت دے رہا ہوں نعت کے لیے. جناب گلزار احمد قادری صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا دو عالم وسلم کی بارگاہ مقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. حضرات اپنے اپنی جگہ پہ آپ تشریف رکھیں گے. مہمان تشریف لا رہے ہیں اور جب پنڈال میں تشریف لائیں تو اس وقت آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے، لیکن اپنی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے تاکہ نظم خراب نہ ہو. یا پیچھے ہو جائیں نا، پیچھے ایسے کھلا کر دیں نا. ہمارے مہمان خصوصی ہیں
حضرات جیسے اپنے طویل سماعت فرمائیں، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے یہ حضرات جو کھڑے ہیں گزارش ہے بیٹھ جائیں، پیچھے ہو کے بیٹھ کر تشریف رکھیں، کھڑے نہ ہو، بزرگوں کی زیارت تاکہ دوسروں کو بھی پیچھے جا کے بیٹھے ان کو بھی موقع ملے۔ انتظامیہ والے جو حضرات ہیں ان سے گزارش ہے جو پیچھے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا غلام رسول قاسمی صاحب بس اللہ کے پاکیزہ کلام کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب مناظر اسلام پیر طریقت پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے چھوٹے بھائی محترم المقام حضرت علامہ قاری مسعود احمد حسان صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت آواز میں اللہ کے حسان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن واليوم الموعود وشاهد ومشهود
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد بل هو في لوح محفوظ بس اللہ کے پاکیزہ کلام کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب مناظر اسلام پیر طریقت پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کے چھوٹے بھائی
محترم المقام حضرت علامہ قاری مسعود احمد حسان صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت آواز میں اللہ کے رسالت نعرہ رسالت حسان صاحب تشریف لاتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن واليوم الموعود وشاهد وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. بل هو في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو بل هو قرآن مجيد في
دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا آقا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ آپ سماعت فرما رہے تھے جناب قاری محمد مسعود احمد حسان صاحب کو نہایت خوبصورت آواز میں اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی ہے۔ عزیزان کرام قدر آج یہ پاکیزہ اور برکت محفل پاک اس ہستی کا فیضان ہے جس نے آ کر پاکستان میں اپنا قیام فرمایا اور اس دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد ایک نہیں بلکہ لاکھوں گمراہ کردہ لوگوں کو اللہ کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح اللہ کے بندوں کے دلوں کو زندہ کر دیا کہ وہ ایک نہیں بلکہ جو خود راہ پر نہ تھے ان کو اس طرح رہبر بنا دیا کہ آج وہ ہزاروں لوگوں کے وہ رہبر رہنما بنے ہوئے ہیں۔ وہ
रहमत नाज़िल फरमाए। और ये अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अगर थोड़ा सा कुरान और सुन्नत के रोशनी में तारीख में झांके तो आपको ये चीज आया नजर आएगी कि बाद शख्सियात ने बाद शख्सियात को तैयार किया और उनसे इस अंदाज से काम लिया कि आज पूरी दुनिया अंकुश बदंदा है और हैरत ज़दा है। उनमें से सबसे पहले हम अपने आका का जिक्र करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं। थोड़ी देर बाद मुझसे वो डोल हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पकड़ा और उन्होंने चंद डोल निकाले, लेकिन अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके पानी निकालने में कमजोरी थी। और उसके बाद उस डोल को इरशाद फरमाया उमर ने पकड़ा और उसके बाद उमर ने जब डोल को पकड़ा तो डोल भी बड़ा हो गया और पानी निकालने का हक अदा कर दिया। जब पूछा का इसकी ताबीर क्या है, आपने इरशाद फरमाया दीन की खिदमत। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आज़म को तैयार किया और फारूक आज़म ने दीन का जिस अंदाज से डंगा बजाया, सिर्फ अपने नहीं बल्कि बेगाने कहते हैं कि अंग्रेज मुफक्किर का ये जुमला है कि अगर मुसलमानों के पास एक और उम्र होता या उम्र की उम्र लंबी हो जाती तो पूरी दुनिया पर आज इस्लाम का झंडा लहरा रहा होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हस्ती से काम लिया। और उसके बाद थोड़ा सा आगे आइए, बड़े सगीर में ख्वाजा बाकी बिल्लाह अलैहि रहमा ने एक हस्ती को तैयार किया जिनको हम मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा के नाम से पुकारते हैं। वो मुजद्दिदी फैज़ आज भी आपको ये नुमाया नजर आ रहा है। वो मुजद्दिद से क्या काम लिया जब अकबर ने दीन इलाही का इजाद किया और हिंदुइज्म और इस्लाम को एक मगलूबा पेश करने के मखलूत शक्ल पेश करने की जसारत की और मुसलमानों को उसकी तरफ माइल करने की जसारत की, तो उस फारूकी शहजादे ने उस सारी बदबख्ती को जूदे के नोक पर रखकर उड़ा दिया। रब्बे कायनात ने इस तरह उस फारूकी शहजादे से काम लिया। और उसको किसने तैयार किया था? पीछे ख्वाजा बाकी बिल्लाह अलैहि रहमा का फैज था। और उसके आगे थोड़ा सा आइए, हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम समगानी अलैहि रहमा ने एक हस्ती को तैयार किया, उस फैज से अपने उस मुरीद को नवाजा और नवाज कर जब मखलूक के सामने पेश किया तो ख्वाजा सैफुर रहमान पीर अर्जी खुरासानी की शक्ल में किस अंदाज से दीन की खिदमत की। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लाखों, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपको सब्ज़ अमामे सफेद अमामे नजर आ रहे हैं। ये फैज है उस पीर अर्जी खुरासानी का जिनको तैयार किया था किस हस्ती ने? मौलाना मोहम्मद हाशिम समगानी अलैहि रहमा ने। और उससे थोड़ा सा आगे आइए, उस पीर अर्जी खुरासानी ने भी एक हस्ती को तैयार किया। वैसे तो उनके लाखों मुरीदीन है, हर एक अपनी जगह पर नगीना है, आसमान का सितारा है, चमक दमक रहा है, लेकिन पीर अर्जी खुरासानी ने एक मुरीद को तैयार किया, अपने खलीफा को तैयार किया, जिनको हम मियां मोहम्मद हनफी साहिबी की सूरत में आज आपके सामने ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको दीन का जो दर्द दिया है और दीन के साथ जो लगाव दिया है और जिस खूबसूरती के साथ आपने दीन की खिदमत कर रहे हैं और अफराद को तैयार कर रहे हैं, उस पर सिर्फ हम ही नहीं जी, ये जिस अंदाज से वो खूबसूरती के साथ आगे मामले को फैला रहे हैं वो आपके सामने है। और जैसे मैंने अर्ज किया, पीर अर्जी खुरासानी ने बहुत सारे नगीनों को पैदा किया, उनके शहजादे हर एक आसमान का चमकता दमकता सितारा है। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
میری تنہائی میں تو نے تو کی دستگیری میری تنہائی میں تو نے تو کی میں تو مر جا کر ساتھ نہ ہوتا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو بنا اس زندگی ملی ہے تیرے دامن کرم میں آقا تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو بنا جو بنا اسے زندگی ملی ہے تیرے دامن کرم میں آقا تیرے دامن کرم میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی کو مت جلانا کوئی کو مت جلانا ابھی لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں آقا تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے تیری یاد تھپکی دے کر مجھے شہلا دے تیری یاد تھپکی دے کر مجھے شہلا دے مجھے جاگتے ہوئے یوں مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے تیرے دامن کرم میں آقا تیرے
تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، آقا تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میری عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت محفل پاک عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے عنوان پذیر ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ ساری انسانیت میں مل جائے اور 24 گھنٹے میں آپ کی تعریف کرتی رہے، خدا کی عزت کی قسم ہم ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس تعریف کے لائق ہم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جس تعریف کے بارے میں خود خالق کائنات کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ذکر کو بلند کرنے والا خود خالق کائنات ہے، خالق کائنات نے اس ذکر کو کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دیا ہے، وہ اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم بیٹھتی کیوں ہے، پھر ذکر کرتی کیوں ہے؟ اگر ہم ذکر بلند نہیں کر سکتے، یہ بات خوب ذہن نشین رہے اور اپنے ذہنوں کو خوب کشادہ کر لے۔ ہم جب ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم حضور کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر سے خود اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا ہونے والا وہ شاعر کہتا ہے، جن کے لیے حضور علیہ السلام خود منبر مسجد میں رکھوا کر اور اس پر کھڑا کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی مدح سرائی کرتے تھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد۔ لوگوں میں اپنی باتوں سے حضور کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اپنی باتوں کو حسن حضور علیہ السلام کی مدح سے دے رہا ہوں اور آپ کی تعریف سے دے رہا ہوں۔ حضرات آپ کے لیے جو موقع دیا گیا ہے مسافہ کرنے کا، صرف درمیان میں لائن بنائیں گے، سائڈوں والے حضرات اب تشریف رکھیں اور ایک لائن چلائیں، ابھی سارے نہ کھڑے ہو، جب وہ ایک لائن ایک آدمی کھڑا ہو، باقی ابھی بیٹھے رہیں، سب کو موقع مل جائے گا، اور رش نہ کریں، عزت سے گزرتے ہوئے اور اپنی جگہ پر تشریف رکھتے رہیں۔ حضرات گرامی قدر، جیسے آپ نے سماعت فرمایا، آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت محفل پاک کا مقصد صرف اور صرف نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام سے اپنے قلب و باطن کو منور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان ذہنوں کو جو حضور علیہ السلام کے مقام سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے مقام سے آشنا کرنا مقصود ہے۔ اور آج اس دور میں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ناشنائی یہاں تک پہنچ چکی ہے، غیر کو غیر رہیں۔ آج ہماری حکمرانوں کو بھی اس بات کی حقیقت سے ناواقفیت ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں بیادبی تو بڑی دور کی بات ہے، خدا کی عزت کی قسم اگر ذہن میں خلش بھی آ جائے تو انسان ایمان پر قائم نہیں رہتا، ایمان سلامت نہیں رہتا، بلکہ اس دنیا سے جب بھی جائے گا وہ دل میں خلش لانے والا بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ منافقت کی موت مرے گا۔ لہذا یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، جتنا ادب ہوگا اتنا ایمان کے چاشنی اور مٹھاس ملے گی، اور یہ وہ بارگاہ ہے جس کے لیے اقبال مرحوم کہتے ہیں ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزید اینجا۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس بات کو آگے پہنچانے کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ سرگودہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان پیر طریقت آفتاب رشد و ہدایت جناب حضرت شیخ الحدیث پیر غلام رسول قادری رضوی اور نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و باطن کو منور کرتے ہیں۔ سرگودہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز اور محترم مہمان، اور ان کے خطاب سے اپنے قلب و باطن کو منور کیجئے اور ان کی زیارت بھی کیجئے۔ مخصوص وقت کے لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت آواز میں اور خوبصورت لہجے میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و باطن کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر،
ہے تشریف رکھیں اور اپنے معزز مہمان کا خطاب سنیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام پیر طریقت حضرت قبلہ محمد میاں حنفی نقشبندی سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مخدوم و محترم مناظر اسلام حضرت علامہ محمد سعید احمد اسعد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر نہایت ہی واجب الاحترام اور درجہ بدرجہ اپنا مقام و مرتبہ رکھنے والے مشائخ، علماء کرام، سادات کرام اور عزیزو بھائیوں، آج کی یہ محفل عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے. فقیر ان دوستوں بزرگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے جنہوں نے اس عظیم کانفرنس اور اس عظیم نام کے ساتھ اس کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام فرمایا. اللہ کریم آپ دوستوں کی اس کاوش کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حالات حاضرہ کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے اور بے ادبوں کی تردید اور سرکوبی ہے. اس سلسلے میں ایک بنیادی اور تمہیدی بات عرض کر دینا مناسب نظر آتا ہے. جتنے لوگوں کو اس بارے میں شکوک و شبہات ہیں یا وہ دوسروں کو شکوک و شبہات کی نظر کر رہے ہیں اور شکار کر رہے ہیں، ان کی بنیادی خطا یہ ہے کہ ان کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہے. آپ بے شک سوچ کر دیکھ لیجئے، پوچھ کر دیکھ لیجئے، پڑھ کے آزما کے دیکھ لیجئے، یہ بے لگام لوگ ہیں. اور بے لگامی کئی جہات سے ہوا کرتی ہے. پیر نہیں ہے تو بے لگام ہے، استاد نہیں ہے تو بے لگام ہے. میرے بھائی، اللہ کریم جل مجدہ نے قرآن نازل فرمایا تو کسی پہاڑی پہ رکھ نہیں دیا،
قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور دوسری طرف قرآن و سنت کی تعلیم، دونوں کو ترازو کے دو پلڑوں میں جدا جدا رکھا جائے تو یاد رکھ لیجئے تعظیم مصطفیٰ کا پلڑا بھاری ہے، اور تعلیم مصطفیٰ کا پلڑا بھی بہت وزنی ہونے کے باوجود تعظیم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم دل میں نہ ہوگی، محض تعلیم کا ڈنکا بجانے والے اور ڈھول پیٹنے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ کریم فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر میرے محبوب کی بے ادبی ہو گئی تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں بتایا بھی نہیں جائے گا کہ اس جرم کی سزا تمہیں دی گئی. اب دیکھیے یہ جو اعمال کے برباد ہونے کا تھریٹ دیا گیا ہے، اعمال کس چیز کو کہتے ہیں؟ عمل ہوتا ہے تعلیم پر. تعلیم کا ثمرہ عمل ہے، اور جس چیز پر تمہیں مان ہے یہ برباد ہو جائے گی اگر تعظیم کا پلڑا تم نے اٹھانے کی کوشش کی، اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کی. اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. میرے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح فرمائیں ہم نے کیا نازل کیا ہے. اللہ نے نازل ہی حضور پر قرآن اس غرض سے کیا ہے کہ میرا محبوب زبان سے، اپنی زبان حق ترجمان سے اس قرآن کو واضح فرمائے. کلام اللہ کا ہوتا ہے، وضاحت حضور کی ہوتی ہے. اس موضوع کو میں شارٹ لے کے آگے جانا چاہتا ہوں. شفا شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول موجود ہے. آپ فرماتے ہیں یجادلونکم بالقرآن فخذوہم بالسنن. جو لوگ تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہارے ساتھ بحث اور مناظرے کے چیلنج دیں فخذوہم بالسنن. تم نے ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھنا، تم نے ان کے سامنے محبوب کی حدیث پڑھی ہے. الفاظ کو دوبارہ غور کیجیے. تم بالقرآن نہیں، قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ بدمعاشی کریں گے. میں بڑی احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں، جاننے والے تاڑ رہے ہیں. قرآن پڑھ کے تمہارے ساتھ بدمعاشی کریں گے فخذوہم. تم نے ان کو پکڑنا ہے. پکڑتی کون ہے؟ پولیس. پکڑتی کون ہے؟ ڈنڈا. فخذوہم بالسنن. میرے محبوب کی حدیث انہیں گرفتار کرے گی. یہ قرآن پڑھ کے بدمعاشی کرے گی، حدیث ان کے لیے گرفتاری کا وارنٹ لے آئے گی. اب کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کرو، قرآن پڑھو، مجھے قرآن بتاؤ. قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کا معنی میں حضور سے پوچھوں گا، اور اگر حضور سے تم معنی نہیں پوچھو گے تو تمہارے معیار، تمہارے سٹینڈرڈ اور تمہارے قاعدے اور اصول کے مطابق مرزا قادیانی بھی پاس ہو جائے گا. وہ بھی تو یہی پکتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو قرآن کو مانتا ہوں، میں ختم نبوت کو بھی مانتا ہوں، لیکن اس کا معنی وہ نہیں کرتا جو مولوی کرتے ہیں. یہ بے لگام لوگوں کا طریقہ پرانا چلا رہا ہے. اب یہ فاروق اعظم ہے، فرماتے ہیں یہ اگر قرآن پڑھیں تو تم نے حدیث پڑھنی. آگے ایک اور جملہ بولتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ. فرماتے ہیں فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ. حدیث کو جاننے والے قرآن کو دوسروں کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں. ان کے پاس قرآن کا زیادہ علم ہوتا ہے. صرف قرآن پڑھ لینا اور قرآن کے ساتھ حدیث پڑھ لینا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یاد رکھ، شیخ التفسیر سے اونچا شیخ الحدیث ہوتا ہے. اچھا، اب
ایک سٹیپ تو ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے وہ کہا فرماتے ہیں، امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر فرماتے ہیں، عام شخصیت نہیں ہے اور عام کتاب نہیں ہے، فرماتے ہیں الفقہاء اعلم بمعانی الحدیث، فقہاء لوگ، فقیہ لوگ، علماء لوگ حدیث کا معنی دوسروں کی نسبت بہتر سمجھتے ہیں، ان کو بہتر پتا ہوتا ہے حدیث کا معنی کیا ہے، اور قرآن سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھ، حدیث کو سمجھنا ہے تو فقہاء سے سمجھ۔ ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ کریم کو مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانتے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے باوجود حضور کو وہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے تو مل جائیں گے جو اللہ کریم کو مانتے ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن ایسا کوئی نہ ملے گا جو محبوب کریم کو مانتا ہو اور خدا کو نہ مانتا۔ تھوڑا آگے چلیے، ایسے بھی مل جائیں گے جو اللہ کریم جل مجدہ کو مانتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن ایسا نہ ملے گا جو صحابہ کو مانتا ہو مگر حضور اور خدا کو دونوں کو نہ مانتا ہو، ایسا شخص آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس سے بھی آگے چلیے، آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو اللہ کریم کو مانتے ہیں، محبوب کریم کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کو اور فقہاء کو نہیں مانتے، لیکن ایسا کوئی نہ ملے گا جو فقہاء اور اولیاء کو مانتا ہو مگر اس ماننے کے بعد پھر وہ صحابہ، حضور کریم یا خدا کا انکار کرتا ہو۔ میرے بھائی پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کی سیڑھی اوپر سے نیچے آنے والوں کو دستیاب ہوتی ہے، نیچے سے اوپر جانے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اوپر سے نیچے آنے والا بے لگام ہو سکتا ہے، کسی بھی موڑ پہ وہ سلپ ہو سکتا ہے، تلک سکتا ہے، پھسل سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی تمہیدی بات تھی جو میں نے عرض کیا، میں نے ایک بنیادی وضاحت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء و مشائخ اہل سنت، علماء و مشائخ اہل سنت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام یہ وجہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو گویا اپنی مہار سیدھی رکھنے کے لیے، اپنی گردن کا پٹا مضبوط رکھنے کے لیے نیچے سے اوپر جانا ضروری ہے، اور جو شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، حدیث کو نہیں مانوں گا، یا صرف قرآن حدیث کو مانوں گا، میں کسی مفتی یا فقیہ کے قول کو یا اجماع امت کو نہیں مانوں گا، وہ بالکل جس طرح میں نے درجہ بدرجہ گمراہی کی سیڑھیاں گن کے سنائی ہیں، وہ کسی نہ کسی سیڑھی پہ پھسلا ہوا شخص ہے۔ اب آئیے، اگر آپ میرے اشارے سمجھ رہے ہیں تو جو ٹی وی پہ جنگ ہو رہی ہے، جو بے دین لوگ ٹی وی پر چھا کر، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ جانا بہت بڑی علمیت اور بہت بڑی شان ہوتی ہے، یہ سفارش کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، کسی نہ کسی اور وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ لہذا ان لوگوں سے جو بے لگام ہے، کسی بھی سطح پر بے لگام ہے، اس کو ایک اور لفظ میں اس کے لیے استعمال کر دوں، آزاد خیال ہونا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس نے ہمارے دین کی تباہی کا تہیہ کر رکھا ہے، اس آزاد خیالی نے اور بے لگامی۔
یہ بنیادی بات درج کرنے کے بعد اب میں اوریجن اور اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی ہے، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آیت ذہن میں ہونا چاہیے، یہ آیت درود شریف والی ان اللہ وملائکتہ آیت کے فوراً بعد ہے، اس کے تقابل میں فرمائی گئی ہے. ایک ہے نبی پر درود بھیجنے والا طبقہ، ایک ہے نبی کو اذیت دینے والا طبقہ. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ آخرت کی لعنت تو ہر بندے کو سمجھ آئے. دنیا کے اندر لعنت سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کا معنی حدیث سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں. اب حدیث پوچھیے. حدیث بھی ہو بخاری میں، جس سے اونچی کتاب ہے بخاری، حدیث کی اور کوئی آیت ہو قرآن کی، اس کی وضاحت کر رہی ہو حدیث، اور حدیث ہو بخاری کی. تو پھر سنیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنہ یؤذی اللہ ورسولہ. توجہ ہے جی میری طرف؟ کون ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرے، فإنہ یؤذی اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے. اب آیت دوبارہ پڑھیے، پھر حدیث پڑھیے. قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور حدیث بخاری کی کہتی ہے کعب بن اشرف اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اسے قتل کر دو. آیت کے نیچے حدیث کو لکھیے، دونوں کو ایک نظر دیکھیے، رزلٹ خود نکالیے. خدا کی قسم سوائے اس کے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا کہ گستاخ رسول کی سزا قرآن کے مطابق قتل کراتی ہے. پھر اس موضوع پر بے شمار حدیثیں ہیں. اسی بخاری میں ایک اور حدیث موجود ہے. ابو رافع بھی یہودی تھا اور وہ گستاخ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے بھی صحابہ کرام کو بھیجا اور علت یہی ارشاد فرمائی انہ یؤذی الرسول، انہ یؤذی رسول اللہ. پہلی حدیث میں ہے کہ کعب بن اشرف اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، یہ الفاظ قرآن کے تھے. اور اس حدیث میں ہے کہ یہ رسول اللہ کو اذیت دیتا ہے ابو رافع، اس کو قتل کیا جائے. دونوں حدیثیں بخاری میں موجود ہیں. اور نقطہ یاد کر لیجئے، دونوں میں قتل کا سبب باقاعدہ بیان کیا گیا ہے. اس کو قتل کر دو. وجہ قتل کی یہ فرمائی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. پتہ چل گیا کہ جب سبب، علت، وجہ بیان کر دی گئی تو پھر جہاں بھی یہ سبب پایا جائے گا فیصلہ یہی ہوگا جو ان دونوں کے بارے میں ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو واقعات ہوئے ہیں، قاعدہ تو بیان نہیں ہوا. بھائی واقعات ہوئے ہیں تو قاعدے کے اندر علت بھی تو بتائی گئی ہے نا، اس کا سبب اور وجہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گستاخ ہے. جب یہ وجہ جہاں بھی پائی جائے گی تو سزا یہی نافذ ہوگی جو ان کے لیے نافذ ہوئی تھی. پھر یہ بھی بات سن لیں کہ یہ جو ٹی وی والے کہتے پھرتے ہیں کہ جی یہ واقعات ہیں، تو ان سے پوچھو تم جو باتیں بتاتے ہو واقعات نہیں، ہم تو بخاری سے پڑھ رہے ہیں. تم وہ جو کہتے ہو کہ ایک عورت حضور کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی تو حضور نے کچھ نہیں کہا اسے، یہ بھی تو واقعہ ہے. یہاں بھی کیا حضور نے بتایا ہے کہ جو بھی میرے بارے میں جو کچھ کہتا پھر اس کو کچھ نہیں کہنا؟ یہاں بھی تو قاعدہ نہیں دیا تھا. ہمارے پاس تو جو ہم نے حدیثیں پیش کی ان کی علت مذکور ہے، اور جو تم بیان کر رہے ہو واقعہ یہ بھی ہے. صرف ہماری کی بات تمہیں واقعہ کیوں نظر آتی ہے؟ تمہاری اپنی باتیں بھی تو واقعات ہیں، لیکن ان کے اندر وہ علت بھی مذکور نہیں ہے جس کو تم اچھال رہے تھے. ایک اور حدیث اسی بخاری میں موجود ہے.
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کو فتح فرمایا تو آپ لوہے کا خود مبارک پہنے ہوئے تھے. آپ نے وہ اتارا تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا. آپ اتار رہے ہیں, جھٹ سے ایک آدمی پاس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا گستاخ ابن قتل کعبے کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کعبے کے پردے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تب بھی اسے قتل کر دو. میرے بھائی یہ تیسری حدیث بخاری میں سے پڑھ رہا ہوں. بخاری کے اندر اتنی ساری حدیثیں ہیں اور یہ حدیثیں صرف بخاری میں نہیں, اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی مذکور ہیں. میں سینئر ترین کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں اس موضوع پر. اس موضوع کی اور کثرت سے حدیثیں موجود ہیں. میں نے یہ ساری حدیثیں اپنا رسالہ ہے مقیاس الایمان, ایمان کا ترازو, یہ اگر آپ کو مل جائے گا اس کے اندر ساری حدیثیں یکجا کر دی. ٹوٹل حدیثیں اس موضوع کی 3 طرح کی ہیں. کتنی قسم کی ہیں؟ 3 طرح کی حدیثیں ہیں. ایک تو وہ قسم ہے حدیثوں کی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے پیچھے صحابہ اکرام کو بھیجا تاکہ انہیں قتل کر دیں. وہ آپ کئی سن چکے ہیں. دوسری کیٹیگری اور دوسری قسم حدیثوں کی وہ ہے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان فرمایا کہ من سب نبی فقتلوہ, جو بھی بندہ کسی بھی نبی کو گالی دے, گستاخی کرے, بدتمیزی کرے, اس کی سزا قتل ہے. یہ ایک قاعدہ ہے. اور تیسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے گستاخ نے گستاخی کی, انہوں نے قتل پہلے کر دیا, رپورٹ بعد میں آ کے دی. یہ حدیثیں بھی صحت اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہیں. ابو داؤد میں ہیں, نسائی میں ہیں, شفا شریف میں ہیں. اس کے بعد حدیثوں کے بعد, مرفوع حدیثوں کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اجماع آتا ہے. حدیث میں آتا ہے, ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں حدیث ہے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت ابو برزہ اس کے راوی فرماتے ہیں ایک بندہ آیا, اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدتمیزی کی. کسی نے کہا حضور اجازت دیں میں اس کو رگڑ دوں. فرمایا نہیں, یہ سزا کہ کسی کے گستاخ کو قتل کیا جائے یہ صرف انبیاء کا حق ہے کہ نبی کے گستاخ کو قتل کیا جائے. صحابی کے گستاخ کو قتل نہیں کیا جاتا, صحابی کے گستاخ کو کوڑے مارے جاتے. اور اس وقت پاس صحابہ کرام موجود تھے. فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, لہذا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کے گستاخ کی سزا قتل ہوتی ہے. صحابہ کا اعتراض نہ کرنا یہ تو بہت دور پہنچا دیتا ہے اس بات کو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھی اگر یہ فیصلہ کر دیتے تو حدیث میں آتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو فوزنا ایمان ابی بکر ایمان الناس لجہ ایمان ابی بکر, ابو بکر کے ایمان کو اگر تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان کا پلڑا بھاری. تو اتنی بڑی شخصیت کا یہ فیصلہ ہے اور پھر تمام صحابہ کی وہ تصدیق موجود ہے کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا, اجماع سکوتی ہو گیا اور تمام صحابہ کی طرف سے فیصلہ مل گیا کہ گستاخ رسول کی سزا واقعی قتل ہے. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بھی سن لیجیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے, خطاب فرما رہے تھے, احباب بیٹھے ہوئے تھے, مجمع تھا. آپ نے فرمایا کہ سورۃ النور میں عام
عورتوں پر الزام لگانے والے کی بھی سزا موجود ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانے کی بھی سزا مذکور ہے۔ فرمایا عام عورتوں کی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو عام عورتوں کے اوپر الزام لگانے کی سزا، تو اس کے بعد فرمایا الا الذین تابوا، یعنی توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ اور ام المومنین پر بہتان لگانے والوں کی بات کی تو اس کے بعد توبہ کی گنجائش اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی۔ اب ابن عباس نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کے پہلی آیت کے ساتھ توبہ کا تعلق جوڑا، اور ام المومنین والے مسئلے کے ساتھ توبہ کی بات بتایا کہ کوئی قرآن میں مذکور نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ واضح ہوتا ہے کہ ام المومنین پر الزام لگانے والے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات حاضرین کو اتنی پسند آئی کہ یہ تفسیر ابن جریر میں اسی سورۃ نور کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ حاضرین میں سے ایک بندہ اٹھا اور ابن عباس کا ماتھا چوم لیا، لگا آپ نے خوش کر دیا اپنی پیاری تفسیر بیان کر کے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مفسر قرآن ہیں، ابن الامت ہیں۔ اس کے بعد متعدد تابعین اور تبع تابعین کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے آپ کی طرف پوچھوا بھیجا آپ سے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ گستاخ رسول کو کوڑے مارے جائیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، اس امت کی کیا بقا ہے، اس امت کی کیا زندگی ہے، اس امت کو جینے کا کیا حق رہ جاتا ہے جس کے نبی کو گالیاں دی۔ میرے بھائی الفاظ ذرا غور سے بھی سن اور ان کو اندر بھی جانے دے، اور پتہ چلتا ہے کہ جس امت کے نبی کو گالیاں دی جائے، اس کی شان میں گستاخی کی جائے، اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ اگلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا یا خود زندہ نہیں رہے گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دیگر امت 1400 سال سے اب تک پوری کی پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی اسے قتل کیا جائے۔ یہ بات در مختار میں موجود ہے، شامی میں موجود ہے، فتح القدیر میں موجود ہے، بے شمار فتاوی جات میں موجود ہے، شفا شریف میں بالتصریح موجود ہے، چاروں ائمہ کا اجماع اس پر شفا شریف میں مذکور ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں۔